چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جی میرا شروع کریں آپ. أين ولد بشار بن برد ولد بشار في البصرة. آپ کی آواز نہیں آ رہی آج؟ پڑھ رہی ہوں میں. جی أين ولد بشار بن برد ولد بشار في البصرة. سر نہیں آ رہی آواز؟ چلو میرا سر نہیں آ رہی آواز آواز؟ آ رہی ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک سب کو سمجھ میں میری آئی. آواز نہیں؟ اینا ولد بشار بن برد. بشار بن برد کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ تو بصرہ میں ہوتی ہے. سمپل ہے یہ. جو ہے کون پڑھیں گے؟ شریف آپ پڑھیں اس کو. لماذا لقب بشار بالمراعث لقب بشار بالمراعث لأنه كان في أذنيه رعصة بشار کو مراعث سے کیوں ملقب کیا، اس کو کیوں لقب دیا گیا؟ اس لیے کیونکہ اس کے کان میں راسا سر کیا پتہ نہیں راشا کا میں جی جی شریف بھائی کریں. جی لماذا لقب بشار بالمراعث، بشار کو مراعث سے کیوں لقب دیا گیا، کیوں ملقب کیا گیا؟ لقب بشار بالمراعث لأنه كان في أذنيه رؤسة. رؤسة میں کیا ہے؟ بالی کہتے ہیں، بالی شاید کو. کان میں اس کے کچھ رہا ہوگا. بشار کو مراعث لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے کان میں جو ہے وہ بالیہ یا راسا تھا. اب یہاں پہ زبر کیوں دے رہے ہیں؟ راسا پہ بتائیں تو. اصل میں اس کو دے رہا تھا، مفعول بنا رہا تھا کہ جو ہے، لیکن یہ حقیقت میں لگتا ہے کہ کانا یہ وہ بن جائے گا کانا کا اسم. تو کیا پڑھیں گے آپ؟ رؤساتن. یس بہت اچھا. سب کو سمجھ میں آئیے؟ کسی کو دقت؟ سمیرہ بانو آج آپ کا مائک ٹھیک ہے؟ نہیں سر. پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا بھائی. میرا اگلا پڑھیں آپ. آج 3 ہی ساتھی آئے ہیں، سب اسکول چلے گئے لگتا ہے. أشعر المولدين وآخر من يحفظ النحاة بشعرهم من الشعراء قال الشعراء وهو ابن 10 سنين. من هو الشاعر العباسي بشار بن برد؟ جی ترجمہ کیجیے. مولدین کا سب سے بڑا شاعر، اور دوسرے جو نحات ہیں وہ آخر میں جو دوسرے جو نحات ہیں ان کے شعر سے شعرا میں سے محتاج ہے سر.
احتج یحتج میں دلیل پکڑنا، دلیل بنانا. جی شعراء میں سے جو دوسرے نحات اور شعراء جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں اس کے شعر سے. اس نے شعر کہنا شروع کیا جب وہ 20 سال کا تھا. وہ کون ہے؟ وہ ہے عباسی شاعر بشار بن برد. دیکھیں اس کو ترجمہ ایسے کریں گے آپ، وہ آخر من، اور وہ اخیر میں ہے ان لوگوں میں سے، یحتج النحات بشعرہم من الشعراء، کہ جن کے شعراء کے اشعار سے نحات دلیل پکڑتے ہیں، ان میں یہ بندہ سب سے آخری شخص ہے. اس کے بعد جتنے شعراء ہیں ان کو دلیل میں پیش نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک، یس سر. سمجھ میں آپ کو شریف یہ والا؟ شریف آپ کو سمجھ میں آیا؟ میرے کو کہہ رہے ہیں یس شریف، آپ کا نام شریفی تو ہے. پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی تھی. جی سمجھ میں آیا. یہ اس میں پڑھیے، اگلا پڑھیے آپ. شاعر عباسی ولد زريرا كان شعبيا زندقيا وقتل بسبب هجائه ونفاقه. من هو بشار بن برد. عباسی شاعر ہے جو زریر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے. یا کانا شعبیا زندقیا، وہ جو ہے زندقی قبیلے سے تھا. وقتل بسبب ہجائه ونفاقه، اور اس کے ہجا اور نفاق کی وجہ سے ان کو قتل کرتے ہیں. زریر کا معنی کیا کیا آپ؟ شاید قبیلہ کے معنی میں ہے. کہیں قبیلہ بولا ہوگا زریر نام کا. کس کو پتا زریر کا معنی؟ سر اندھا، ہاں میرا کیا ہے زریر کا معنی؟ سر اندھا تو نہیں لیں گے. یس، زریر کا معنی نابینا ہوتا ہے. ٹھیک. یس سر. اور جو زندیق کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، بلکہ بس یہ زندیق تھا، یہی معنی ہے اس کا. بس زندیق لوگوں میں سے تھا. دین کی رائے سے ہٹ کے کوئی رائے قائم کر دینا تو انہی پہ زندیق کی تہمت لگی. یس، سب کو سمجھ میں آئی؟ کوئی پریشانی یہاں پر؟ عالمگیر بھائی اس کو پڑھیں اگر آپ کوئی کام نہ کر رہے ہو تو. پڑھیے. شاعر عباسی ولد زريرا وكان شعوبيا زندقيا وقتل بشباب هجائه ونفاقه. من هو بشر بن برد. سمجھ میں آئی پورا؟ آپ کو کوئی دقت نہیں سمجھنے جی میں؟ ہاں جی، یہاں پر بول رہا ہے کہ عباسی کو بھی ہے جو اندھا تھا نا، کیا بولتے ہیں، زریر اندھا تھے. وہ کانا شعوبیاً، جس کا جو جنک تھا، اس نے قتل بشباب ہجا، ایوم کہ اس کو قتل کیا تھا ہجا کے کارن میں. وہ کون ہے؟ تو وہ بصر بن برد ہے. ٹھیک، بہت اچھا عالمگیر بھائی. سب کو سمجھ میں آئی؟ یہ والا پڑھیں. رقیہ آپ پڑھیں اس کو. هو الزعيم الطبقة المؤلدين وإذا أراد الإنشاد صفق بيديه ثم ينشد. هجا جريرا فاستصغره
وعرض عنه فقال ولو هاجاني لكنت أشعر الناس من هو أحد أشهر الشعراء العباسيين بشار بن برد. پڑھیں تو رقیہ ترجمہ کریں آپ. مؤلدین طبقہ کے سب سے مطلب بڑے شعراء میں سے ہیں. جب وہ شعر کہنا شروع کرتے ہیں یعنی نشید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ پہ مطلب تالی بجاتے ہیں یا پھر وہ قصیدہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے بچپنے میں انہوں نے جریر کی ہجا کی تو جریر نے ان کو چھوٹا سمجھا اور ان سے اعراض کیا مطلب منہ موڑ لیا. تو بشار نے کہا کہ اگر انہوں نے مطلب میری ہجوں کا جواب دیا ہوتا تو میں لوگوں میں سب سے بڑا شاعر ہوتا. تو وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے وہ رقیہ. عباسی شعراء. جی سر. آپ نے کیا پڑھا اس کو پھر سے عبارت پڑھی؟ لکنتو اشعر الناسی. او سر ٹھیک. ہاں سر لکنتو اشعر الناسی. آگے کریں. ترجمہ تھوڑا بچا ہوا کیجیے. جی سر. هو احد اشهر الشعراء العباسیین. عباسی شعراء کے مشہور شعراء میں سے ایک ہیں بشار بن برد. تو اس پہ زبر کیوں دے رہے ہیں آپ؟ سر احد اشہر الشعراء سر اشہر الشعراء آئے گا مضاف الیہ. جی ٹھیک ہے رقیہ. بہت اچھا رقیہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. کسی نے سمجھ میں آیا تو بتائیں. یہ عالمگیر بھائی آپ دوبارہ پڑھیں تو. مدہ بھائی جی یہاں پر جو صفق ہے نا وَإِذَا أَرَادَ إِنْشَاءَ الشَّفَقَ اس کا میننگ کیا ہے؟ صفق میننگ ہاں تالی پیٹنا. اچھا کلیپ کو ماننا کلیپ. یس. آپ عالمگیر سے دوبارہ پڑھیں ترجمہ کریں اس کو. ٹھیک ہے پڑھوں. هو زعيم الطبقة المؤلدين وإذا أراد إنساد صفق بيده ثم ينسيد إذا زريرا فاستصغيره وأغراض عنه وقالوا ولو هذاني لكنت أشعر الناس من وهو أحد أشهر الشعراء العباسی بشار بن برد. تو یہاں پر بول رہے تھے جو یہاں پر بول رہے کہ جو مولوی کا جو طبقہ ہے اس میں سے سب سے بڑا بشار بن برد ہے. وَإِذَا أَرَادَ إِرْشَادَ الشَّفَقَ بِيَدِهِ جب وہ قصیدہ بولتے تھے نا تو جب وہ ہجا جی اپنے ہاتھ آپ نے جی جی آپ بول دیجیے مطلب کیجیے. اس کے بعد بولے وہی زریران جب جریر ہجا کرتے تھے فَتَصْغِيرُهُ وَأَغْرَضَ عَنْهُ. اس کا میننگ کیا بولتا نا پارڈن نہ کیا بولتا نا تصغیر نہیں مطلب چھوٹا وقت ہے نا کیا ہاں چھوٹا سمجھو. اس کا سوچا اچھا. اس کا بولا فقال بولے کہ ولو هذا لكنت اشعر الناس کیا بولتے ہیں اس کو ہندی میں جب وہ جریر نے ہمارا جو ہجا کے جو جواب دیتے تو مانو کیا بولتے اثر ہندی نہیں آ رہا ہے ہمارا بھائی. لوگوں میں سب سے بڑا شاعر ہو جاتا ہے. جی جی ایسے سمجھ آ رہا ہے بڑا کیا بولو سمجھ آ رہا ہے. اس میں سے جو الفاظ آپ کو یاد نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے کور کریں تو آپ کو سمپل سا ہوگا. آپ چاہیں اسی کتاب کو اٹھائیں یہ بہت شارٹ میں ہے تو اس کے تمام الفاظ کو زعیم کا معنی نہیں پتہ آپ اس کا ووکیبلری لکھیں. اب مولدین کا نہیں پتہ انشاد کا معنی شعر کہنا اگر نہیں پتہ تو آپ اس کا ووکیبلری لکھیں. صفق معنی کلیپنگ کرنا آپ اس کا لکھیں. حجا معنی آپ تو جانتے ہیں. استصغارہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سمجھنا. حاجہ معنی ہجو حجا معنی ہجو کرنا. اشر الناس میں لوگوں میں سب سے بڑا شاعر. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں یہ کام تو آپ جلدی سے کور کر پائیں گے اور آپ سمپل سے یہ کام اس میں بھی کر سکتے ہیں. 2021 سے لے کر کے پورا کوشچن اٹھائیں آپ اور جو بھی الفاظ اس میں نہ آئے
عربی کا آپ کو، اس کا آپ کو سمپل سا آپ کو لکھنا ہے، اس لفظ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہے. آپ دیکھیں گے بہت زیادہ امپروومنٹ ہو جائے گا آپ کے اندر، کیونکہ جو بھی سوالات آگے آئیں گے تو سوالات اسی میں سے آئیں گے 2004 سے لے کے 2021 تک. کتنا بدلے گا؟ لیکن اگر آپ کو ویکیبلری پتہ ہے تو آپ نکال لے جائیں گے اس کو. چلیے بہرحال رقیہ بہت اچھا ترجمہ کی تھی. وہ زعیم الطبقۃ المولدین، وہ طبقہ مولدین کا بڑا لیڈر ہے. وَإِذَا أَرَادَ الْإِنشَادَ، جب وہ شعر کہنا چاہتا ہے، صفق بِيَدَيْهِ، تو پہلے وہ اپنے ہاتھ کو یہ کرتا ہے، تالی پیٹتا ہے، پھر شعر کہتا ہے. حجا جریرن، اس نے جریر کی ہجو کی، فاستصغرہ، تو جریر نے اس کو چھوٹا سمجھا. وَأَعْرَضَ عَنْهُ، اور اس سے اعراض کیا. وقال، تو بشار نے کہا، وَلَوْ حاجانی، اگر وہ میری ہجو کرتا، لَكُنْتُ أَشْعَرَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سب سے بڑا شاعر میں ہی ہوتا. من، وہ کون ہے؟ وہ احد اشہر الشعراء العباسیین، بشار بن برد، وہ شعراء عباسیین میں بڑے مشہور شاعر میں سے ایک بشار بن برد ہے. جس شریف آپ پڑھیں. في من قال مالك بن دينار ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى الملحد. کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ مالک بن دینار نے کس کے بارے میں کہا؟ ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق. أدعى ہاں ادعا، ادعا ما شيء. دال ہے، دال نہیں ہے، دال. جی ترجمہ نہیں کر پا رہا ہوں میں. کس کا نہیں یاد ہے آپ کو؟ فی من، کس کے بارے میں؟ قالا، کہا، مالک بن دینار نے. ماں، نہیں ہے، شیون، کوئی چیز، داعد من بلانا، نہیں ہے کوئی چیز، ادعا، جو سب سے زیادہ بلانے والی ہو، اہل من اہل، وہاں والوں کو، اہل من ہادی المدینہ، اس شہر والوں کے لیے، الی الفسقی، فسق کی جانب، من اشعاری، اشعار سے، هذا الاعمی، اس اندھے کے، الملحد، جو کہ ملحد ہے. کس لفظ معنی پتہ آپ کو بتائیے؟ مالک ابن دینار نے کس کے بارے میں کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے جو اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ والوں کے لیے بلائے، اس اہل شہر مدینہ والوں والوں کے کو لیے. بلائے، اہل مدینہ والوں مدینہ کے لیے نہیں، بلائے. ارے مدینہ سے مراد شہر ہے، مدینہ نہیں ہے. اس شہر والوں کو کے لیے بلائے فسق کی طرف اپنے شعروں کے ذریعے، اس عامہ الملاحد شعر کے ذریعے. ملحد معنی ہوتا ہے وہ شخص جو دین دھرم کو صحیح سے نہیں مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں ملحد. دہریہ قسم کا آدمی. دیکھیں ترجمہ ادھر سے کیا ہے، ٹھیک. ماں، نہیں ہے، شیئن، کوئی چیز، ادعا، جو زیادہ بلانے والی ہو، لأہل ہذہ المدینۃ، اس شہر والوں کے لیے، الی الفسق، فسق کی جانب. اب کیا معنی ہوا؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو فسق کی جانب اس شہر والوں کو زیادہ بلائے، من اشعاری هذا الاعمى الملحد، اس ملحد اندھے کے اشعار سے، کے مقابلے میں. یعنی سب سے زیادہ فسق کی جانب اگر بلاتی ہے کوئی چیز تو اس اندھے آدمی کے اشعار ہیں. جی. قال فی شعر الشاعر الاعمى بشار بن برد، شاعر کے شعر میں، اس اندھا شاعر کے شعر میں بشار بن برد نے کہا. ارے بشار بن برد نے کہا، اوپر کیا پڑھا آپ نے؟ مالک بن دینار نے کہا. قال فی شعر الشاعر الاعمى بشار بن برد، اس اندھے بشار بن برد شاعر کے شعر کے بارے میں کہا. کیا جی شریف صاحب، کسی اور کو نہ سمجھ میں آیا ہو؟ کوئی ہے ایسا اس میں؟ سمیرہ جو نا، آپ اپنے آپ کو نا ایک مرتبہ اپڈیٹ کیجیے گا. تو آج پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے، میں مطلب کچھ بھائی کر بھی نہیں سکتا. ہاں یہاں پر جو ہے نا ادا، اس کا میننگ کیا بولا ہم نے؟ بلانا.
دا یدو منے اور دعوت بلانا دینا، جی ٹھیک. تو آپ جی ہماری کبھی دعوت کریں اگر بنگال میں تو آپ یہی کہیں گے. جی جی دعا جی. تو اسی سے ادعا، اس میں تفضیل، زیادہ بلانے والی چیز. یہاں پر جو فسق ہے نا، فسا کا جو ہوتا ہے فسق مانے گناہ. گناہ. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی سب کا معنی دیکھ کر کے آئیے، ٹھیک. آپ کوشش جی کریں جی ایک مرتبہ، بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کو. جی 2021 سے لے کر اٹھائیے بالکل وہاں تک سب کا معنی دیکھ جائیے. میں نے ایسے ہی کیا تھا. ایک ٹیچر، مجھے انگلش نہیں آتی تھی تو ہم نے کیا کیا 2020 سے لے کر کے 19 کا ہوا تھا پرچہ اس میں. میں ایک استاد کے پاس جاتا تھا اور اس کو سناتا تھا وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ امپورٹینٹ اباؤٹ دس تھنگ. ان میں سے کون سا زیادہ اہم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. تو مجھے لفظاً لفظاً ترجمہ سن دیتے تھے، میں ترجمہ لکھ کے جاتا تھا. تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. رکیے پڑھیے اس کو. ما هو الشعر الذي يدل على اعتقاد بشار بالجبر أريد فلا أوتى وأوتى فلم أرد وقصر علمي أن أنال المغيبة. مطلب یہ بولے کہ بشار کے کون سے شعر جو ہے دلالت کرتا ہے اس کی شاید زیادتی پر، شاید ہاں یہ جبر ہے. جبر زیادتی پر. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے میں دیا جاؤں. سر مجھے تھوڑا شور ہے. اچھا کوئی بات نہیں. میرا آپ کریں تو اس کا ما هو الشعر الذي يدل على اعتقاد بشار بالجبر، کہ وہ کون سا شعر ہے الذي جو یدل دلالت کرتا ہے علی اعتقاد پر. کیا سر یہ اعتقاد میں وہی یقین. بشار جبر کا کچھ یقین رکھتا ہوگا اس کے بارے میں. جبر پر. اریدو میں چاہتا ہوں، فلا اعطا کہ نہ دیا جائے مجھے. اریدو میں چاہتا ہوں، فلا اعطا و اعطا فلم ارید. میں چاہتا ہوں تو مجھے ملتا نہیں، اور میں دیتا ہوں تو میں چاہتا نہیں. مجھے ملتا ہے اگر تو میں چاہتا نہیں. جو میں چاہتا ہوں فلا اعطا وہ مجھے دیا نہیں جاتا، عطا نہیں کیا جاتا. واعطا ولم ارید اور جو مجھے عطا کیا جاتا ہے فلم ارید تو میں اس کو نہیں چاہتا. وکسر علمی ان انال المغیبہ. وکسر علمی اب میرا علم قاصر ہے اس بات سے کہ میں مغیبہ کو پالوں. مغیبہ پتہ نہیں کیا ہے یار. میرا علم کافر ہے اس بات سے کہ میں مغیبہ معلوم پتہ نہیں مغیبہ. اس کو چھوڑیے. شعر اگر یاد ہو جائے تو ٹھیک، کام دے سکتا ہے اگر آ گیا تو، نہیں تو رہنے دیجیے. اگلا کون پڑھے گا؟ عالمگیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ پڑھیے. جی جی. من قال انا والله استحي سهر عيناك واقصى مسارا الساقي. جی تھوڑا میننگ میں تو دقت ہو رہا ہے. اشتہی منے خواہش کرنا. کیا سحر کرنا؟ منے جادو، خواہش، شوق. یہاں پر کیا بولا؟ آستہ ہے کیا؟ میں نے بولنا خواہش. خواہش مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار کوئی ان کو بنگالی میں بتاؤ یار بھائی. مطلب کہ ہمیں تمہیں کی بھالو باشن والا. اچھا وہ جی جی. صحرا ہمیں لکھا ویل. ٹھیک ہے.
سحر عینیک، سحر منے جادو، عینیک منے کیا بولتے ہیں اس آئی کو؟ چپو بولتے ہیں نا، چپو چپو بولتے ہیں ہم لوگ، آئی 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 بولتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں، تمہاری دونوں آنکھوں کی جادو کا کیا کرتا ہوں، ول خواہش رکھتا ہوں. ٹھیک. جی جی. اخشا، خشی اکثر منے ڈر، مجھے ڈر ہے. مساج منے انجام، اور شاخ منے جو لوگ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں آنکھ مچولی ان کا. اور مجھے جی جی عاشقوں کے انجام سے میں ڈرتا ہوں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی سمجھ آیا جی. کسی بہت میں اچھی سمجھ بات میں بول بتائیے. رہے ہیں اچھا آپ. جی اچھا جی. بول رہا ہے. ہاں جی. مطلب اس کو اس کے آنکھ کی جادو بھی چاہیے، اور اس کو جی جی. عاشقوں کے انجام سے اس کو ڈر بھی ہے. دونوں کام کرنا چاہتا ہے. بتائیے ایک ہی ہو پائے گا. چلیے کون پڑھیں گے اس کو؟ شریف، آپ اپنی شرافت کا اظہار کیجیے. ما هو الشعر الذي يدل على تصويب بشار راية إبليس في تقديم النار على التين وإباء السجود لآدم عليه السلام علیہ السلام پتہ نہیں کیا سلامہ ہوگا. الارض مظلمۃ والنار مشرقۃ والنار معبودۃ مذ كانت النار. جی ترجمہ کریں. وہ شعر کون سا ہے جو بشار کے مقصد پر تصویر، مقصد یا اس کے مقصد پر جو دلالت کرے، رائے ابلیس کی رائے پر فی تقدیم نار آگ، فی تقدیم نار آگ، فی تقدیم نار ادھر سے کیے آگ دیکھیے. ما ہوا الشعر الذی، وہ کون سا شعر ہے، یدلو جو دلالت کرتا ہے، علی تصویب بشار رأی ابلیس، بشار کے ابلیس کی رائے کو صحیح ماننے پر. اور وہ رائے کیا ہے ابلیس کی؟ فی تقدیم النار علی الطین، کہ آگ جو ہے مٹی پر مقدم ہے، آگ جو ہے اس کی عزت زیادہ ہے کس سے؟ مٹی سے. وَإِبَائِهِ السُّجُودَ لِآدَمَ، اور ابلیس کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو ان دونوں باتوں کو تصویب بشار صحیح مانتا ہے. تو کس شعر میں یہ بات کہی گئی ہے؟ تو وہ شعر یہ ہے، الارض مظلمۃ، کہ آگ تو کیا ہے؟ تاریک ہے. والنار مشرقۃ، اور جو آگ ہے زمین تو تاریک ہے اور آگ کیا ہے؟ روشن ہے. والنار معبودۃ مذ كانت النار، اور آگ کی پوجا اس وقت سے کی جاتی ہے جبکہ وہ آگ تھی. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو ابلیس نے کہا تھا کہ ہم مٹی کو، ہم اس کو سجدہ کیوں کریں، مٹی سے بنے ہیں، ہم آگ سے، تو میں کیوں سجدہ کروں گا؟ تو وہ یہ بندہ صحیح مانتا تھا اس کو، اس لیے یہ زندگی کہا جاتا ہے. اس کو مار دیا گیا. پھر سمجھ میں آیا شریف آپ کو؟ جی سر. یس. کوئی ہے ایسے جس کو نہ سمجھ میں آیا ہو؟ ما هو الشعر الذي يدل على تصويب بشار رکیے، کیا عبارت پڑھیں گے؟ اللہ تصویبی بشار، سر بشار منصرف غیر منصرف، منصرف ہوگی. تو پھر بشاری رعایا ابلیسا، کہ اس نے اس کی رائے تھی کہ ابلیسا فی تقدیم ناری، آگ پر مقدم ہے، مطلب اس کی رائے تھی کہ ابلیس جو ہے وہ یہ آگ دیکھیے کے اس بعد. کی طرح ہونا، ابائہ السجودہ تصویب بشار رأی ابلیس، نہیں ابلیسا.
इब्लीस तो शायद वो है सर, मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, मुनसरिफ है। नहीं तो कहाँ गया मुनसरिफ? पढ़िए तो। इब्लीस। जी सर, इब्लीस से قال या मुज़ाफ इब्लीस इलैहि, मा मनाअक। ऐसे सर रुकिए इब्लीस रुकिए। मुज़ाफ की राय। मुज़ाफ इलैहि बन रहा है इधर। तो सर गैर मुज़ाफ मुज़ाफ गैर इलैहि मुनसरिफ है, तो बताइए ना। नहीं सर, वो नहीं, मुज़ाफ इलैहि जो भी हो, लेकिन पता नहीं फिर ये मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है। सर कुरान पाक से देखना पड़ेगा। तस्वीबी बशार, बशार तस्वीब। सर ये है ना तस्वीब का मीनिंग क्या है? क्या करें मेरा तस्वीर का माना किसी को सही गर्दानना, सही मानना। तशरीफ, चलिए वो जो हुआ सो हुआ, पर आप इसको पढ़िए तो जरा। मैं जो एक इबारत लिख रहा हूँ ये पढ़िए, पढ़िए तो इसको एराब लगा करके। अस्सलामु अलैकुम। क्यों पेश में दे रहे हैं आप? सलाम, बस उससे पहले कुछ है ही नहीं ना ऐसे। अच्छा ये वाला पढ़िए तो आप। सर इसमें जो है ना आदम अलैहिस्सलाम में आदम को देखो तो सलाम ही आ रहा, लेकिन ये मेरे ख्याल से जो है गैर मुनसरिफ, इसलिए सलाम करते कौन गैर मुनसरिफ है? हैं। अस्सलाम। अच्छा क्या क्या सब पाया जा रहा है इसमें? गैर मुनसरिफ अलिफ लाम आती है? कोई बताएं तो। नहीं तो वो सर शरीफ साहब, अस्सलाम को कैसे गैर मुनसरिफ कह रहे हैं? क्या क्या सब पाया जा रहा है उसमें? समझ में नहीं। जब देखिए शरीफ साहब, किसी चीज़ को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक। अगर आपको इस तरह पढ़ने में अलैहिस्सलाम बिल्कुल अलग चीज़ है, दुआ है। आप कहते हैं इब्राहिम, इब्राहिम तो एक नाम हो गया, उसके बाद कहते हैं अलैहिस्सलाम यानी उन पर सलाम हो। या आप किसी पे कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, तो उसके अलैहिर रहमा ऐसे ही बोल देते हैं लोग, अलैहिर रहमा। तो ये तो दुआ दे रहे हैं ना आप, अलैहिर रहमा। तो इसका मतलब ये क्या है कि आप चाहे अलैहिर रहमा लिखें, चाहे आप लिखें अर्रहमतु अलैहि, बात तो बराबर है। तो इसमें एराब में गलती नहीं होगी, एराब को नहीं बदला जाएगा, ठीक है। आप एक और चीज़ देखें, आप ये देखें, शुरू में शायद आप नहीं आए होंगे, यह एक बात थी। अब देखिए लिमन हाजल कलम, हाजल कलम ही क्या था? तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए लाम हर्फ जर की वजह से कि इसमें ज़ेर दें ज़बर दें, लेकिन इसी को जब बताया गया इनको कि भाई इसको पलट दो, सीधा सीधी बात ये कहो अल-कलम हादा लिमन। हाँ, अब उसको कोई भी पेश दे देगा। तो इसी सिंपल से समझने का तरीका है कि उसको बदल कर देख लीजिए, बात बन जाएगी आपकी, ठीक। तो आप पढ़ेंगे इसको अलैहिस्सलाम। जी अलहमदुलिल्लाह, कुछ कह रहे थे आप? जी ऊपर वाला नहीं, मेरा बगल में समझ में नहीं। अला तस्बीह बशार, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बशर को हम मुझे इस लग रहा वक्त है मुनसरिफ इब्राहिम मान सुजूद लेते हैं। आदम वाला की तरह है। तस्वीब बशारिन राया इबलीसा, तस्वीब मस्दर है, मस्दर फेल के माने में, बशार उसका फ़ाइल है, राया इबलीस उसका मफ़ूल है। जैसे कि यहाँ पर इबाही सुजूद है, इबा मस्दर है फेल के माने में, उसका फ़ाइल ही है, सुजूद मफ़ूल भी है। कुरान ने भी इस्तेमाल किया है दफ़उल्लाहिन नासा, दफ़उल्लाहिन नासा। तो यहाँ पे दफ़उ मुज़ाफ है, लेकिन ये मस्दर फेल के माने में, अल्लाह फ़ाइल है उसका, नासा मफ़ूल है। समझ में? किसी को कुछ कहना है उस पर? हाँ मेरा रायल इबलीसी, इबलीसा क्या है ये? राया रायू, ये समझ नहीं आ रहा। अब अगर ये मुनसरिफ है तो फिर तो आप पढ़े में इब्लीसिन, इब्लीसिन कभी पढ़े हैं आप? तनवीन दिए उस पर? इब्लीस मुनसरिफ का मसला नहीं है, तर्जुमा बस सेटिंग आ जाए बस। क्या है सर, वो इल्ला है ना, लेकिन वो मुस्तस्ना करता है ना, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। मेरा आप हाफिज भी हैं?
नहीं था। वहां पर इल्ला की वजह से इबलीसा इस्तेमाल किया है, इल्ला इबलीसा, वो इल्ला की वजह से वो गया। अब यहाँ समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको, कल देख करके आइए कोई साथी जिम्मेदारी लेकर के। रुकैया चलिए, क्लास जा रहे हैं आप लोग? आज क्लास नहीं आप लोगों की?